سورۃ النمل میں ایک خبیث جن کا ذکر ہے جس نے تخت بلقیس لانے کا دعویٰ کیا تھا. کیا وہ جن تھا یا کوئی اور مخلوق؟ استغفر اللہ. تو بولی یہ اعلیٰ حضرت نے گستاخی کی ہوئی ہے. خبیث جن لکھا ہے اسے. تسی ترجمہ پڑھا اعلیٰ حضرت تھا, خبیث جن نہیں تھا وہ. یہ خبیث انہوں نے ترجمہ کیا. وہاں عفریت کا ذکر ہے, جن کو کہا جاتا ہے دیو ہیکل جن. عفریت وہ جن طاقتور, اور اس نے کیا کہا تھا, میں قوی بھی ہوں, امانت دار بھی ہوں, اور میں آپ کی اس مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے تخت بلقیس یہاں لے آؤں گا. تو مجھے بتائیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آپ نے خبیث اور کافر جن بٹھائے ہوئے تھے یا صحابہ جن بٹھائے ہوئے تھے؟ تو یہ تو اعلیٰ حضرت نے سیدھا سیدھا صحابہ کی توہین کی ہے یہ ترجمہ کر کے. کہتے ہیں سب سے ادب والا ترجمہ ہے یہ. خبیث جن کیوں ترجمہ کیا؟ خبیث خود عربی کا لفظ ہے. بخاری میں موجود نہیں ہے دعا ٹائلٹ میں جاتے وقت, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, میں شریر جنوں اور جنیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں. خبیث کہتے ہیں شریر جن کو, خبیث کا لفظ ہی نہیں قرآن میں, عفریت کا لفظ ہے, پاورفل جن. تو حضرت سلمان کے صحابی کو اعلیٰ حضرت نے خبیث کہا, تو اعلیٰ حضرت پہ اب رافضیت کا فتویٰ چاہیے, ہمیں گستاخ صحابہ کا فتویٰ چاہیے. اور یہ جو تم لوگوں نے دو نمبری مچائی ہوئی ہے نا کہ جی وہ سب سے مؤدب ترجمہ تھا, اور فارغ کر چھڑا. جب کس نے اتھارٹی دی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی جن کو جو ان کے دربار میں تھا, اور دیکھیں وہ کہہ رہا ہے میں کبھی بھی ہوں, امانت دار بھی ہوں, نبی کے سامنے اپنی لائلٹی شو کر رہا ہے, تو وہ خبیث جن تو نہیں ہوگا نا, ان کا ساتھی ہوگا نا. ہاں, خبیث جن ان کے دربار میں کیا کر رہے ہیں لاجیکلی آپ مجھے بتائیں. اور اگر خبیث تھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کہہ دیتے کہ بیٹھ جا تو خبیث جن ہے. انہوں نے تو یہ نہیں کہا, انہوں نے صرف یہ کہا کہ مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے. تو پھر حضرت آصف بن برخیہ جو اسرائیلی کتابوں میں ملتا ہے, سنن نسائی الکبریٰ کے اندر بھی موجود ہے, آصف نام کا ایک شخص تھا جو سورہ نمل میں آیا کہ اس کے پاس کتاب کا علم تھا. اس نے کہا کہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے وہ لے آؤں گا, اور وہ لے آیا. اس میں میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں, اس میں سے جو انہوں نے اپنے صوفیاء کی جو کہانیاں ثابت کرنے کی کوشش کی ہے, میں نے پوری انجین نہیں کی ہے اس واقعے کی, وہ آپ جا کے دیکھیں. تخت بلقیس والا واقعہ بھی, موسیٰ اور خضر علیہ السلام والا واقعہ بھی, ایک ایک شیطرت ان کی میں نے کھولی ہوئی ہے. وہ آج ٹاپک نہیں, ورنہ اور طرف چل پڑے گا. تو وہ لے آئے, اور اس میں بھی دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ حضرت بڑے پہنچے بزرگ ہو, انہوں نے کہا ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے آزمائے کہ میں اس کا شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے اس کرتب کو, جو آپ کے نزدیک کرتب ہے ہمارے نزدیک کرامت ہے, اس کو اس کے ساتھ نہیں جوڑا کہ اس نے کوئی کمال کیا, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ اللہ کا فضل ہے, اور وہ فضل حضرت سلیمان علیہ السلام کی وجہ سے ہی تھا. اس لیے دیکھیں ان کا جو سب سے بڑا امام ہے نا تفسیر میں, فخر الدین رازی, اس نے تفسیر میں لکھا ہے وہ حضرت سلیمان خود تھے لانے والے. ہاں, اے بابا انہوں نے مار چڑھیا ہوا انہوں نے, اور فخر الدین رازی کہتے ہیں حضرت سلیمان خود لے کے آئے. سمجھنا ہے نا کہ ایک بندہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا, وہ کہتے ہیں وہ خود سی, کیونکہ کتاب کا علم تو پیغمبر کو ہوتا ہے, تو وہ خود حضرت سلیمان ہی تھے جو تخت لے کے آگے تھے. ان کی منجی ٹھوک گیا امام فخر الدین رازی. ہم نہیں ویسے ان کے ساتھ ایگری کرتے, یہ الگ سے کوئی بندہ تھا, لیکن اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ واقعی کتاب کا علم جو ہے وہ نبی کو ہوتا ہے. این ممکن ہے کہ وہ اس دور میں کوئی اور نبی ہو, ایک وقت میں زیادہ انبیاء ہوتے تھے اگلے زمانوں میں, یا وہ کوئی فرشتہ ہو جو انسانی شکل میں ان کا درباری تھا, یا کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے. اس سے بابے نہیں ثابت ہوتے. یہ کہتے ہیں وہ تخت بلقیس آ گیا سی, اچھا جو رفع دین کرنا چھاڑ دیا, تخت بلقیس آ گیا. منو دسو رفع الدین دی حدیثاں دا تخت بلقیس نال کے تعلق ہے. آپ ان کو بتائیں نا کہ نبی الاسلام اس طریقے سے نماز پڑھتے تھے, تو وہ کہتے ہیں وہ تخت بلقیس آ گئے, تو بابے نہیں مانتے. یہ تھوڑا سب تو بڑا بابا عبد القادر جیلانی اور دوسرا بڑا بابا امام غزالی, دو رفع الدین کے ساتھ نماز کا طریقہ لکھے گئے ہیں غنیۃ الطالبین میں اور کیمیائے سعادت میں, احیاء العلوم کے اندر. بابیاں دے بابے نے جڑے, یہ آپ کے جو بابے سرکار ہیں لوکل بابے دے, انہوں نے باہر کوئی نہیں جانتا, اکا دکا لوگ جانتے ہیں. آپ جا کے پوچھیں نا سلطان باہو, تو شاید انڈیا میں بھی کسی کو نہ پتا ہو, بنگلہ دیش میں, یورپ, امریکہ, افریقہ میں نہیں. علی بن عثمان حجویری, کوئی علمی لوگ شاید باہر کے لوگ جانتے ہوں, لیکن دو بابے ایسے ہیں جن کو دنیا میں جہاں جہاں بابوں کے ماننے والے موجود ہیں نا, اس پلانٹ ارتھ پہ جہاں بھی موجود ہیں, وہ سارے لوگ جانتے ہیں, وہ انٹرنیشنل بابے ہیں. نمبر 1 امام محمد غزالی, المتوفا 505 ہجری, آج چل رہا ہے 4 رمضان 1444 ہجری, تو آلموسٹ 900 سال پہلے. کیونکہ ان کی کنٹریبیوشن ہے, انہوں نے کتابیں لکھی, احیاء العلوم لکھی, منہاج العابدین, مکاشفۃ القلوب, کیمیائے سعادت, المنقذ من الضلال میں انہوں نے اپنی لائف سٹوری بھی پوری بتائی ہوئی. تو وہ یہ ساری کتابیں لکھ کے انہوں نے ایک سلیبس دے کے گیا, تو ظاہر بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. اور ان کے کچھ عرصے کے بعد آئے شیخ عبد القادر جیلانی, یہ 505 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, اور شیخ عبد القادر جیلانی جو ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں 471 ہجری میں, اور فوت ہوئے ہیں 561 ہجری میں. لیکن امام غزالی سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی ہے. زمانہ پایا انہوں نے امام غزالی کا, لیکن امام غزالی ان سے سینئر تھے, یہ مل نہیں سکے ان کو. تو
ان کو ایک انٹرنیشنل صوفی بزرگ مانا جاتا ہے. غنیۃ الطالبین ان کی کتاب, وہ فتوح الغیب توحید کے اوپر بہترین کتاب ہے. یہ دو انٹرنیشنل بزرگ, اور دونوں نے رفع الیدین کے ساتھ طریقہ لکھا ہے بخاری مسلم والا نماز کا. تو تخت بلقیس آ گیا تھا. آپ اگر بابوں کے بارے میں کلیم کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, وائٹ ہاؤس لا کے مرغلہ ہلز پہ رکھیں, یا ٹیلا جوگیاں ہمارے جیلم کی پہاڑی پہ کوئی لے آئے وائٹ ہاؤس. میرے ہوندے تو نہیں جا سکتا, میں تو ایک بار پڑھنا لا حول ولا قوت الا باللہ. تھوڑا بابا بھی غائب تھے, وہ لے آئے ہوئی چیز بھی غائب. وہ بابا بہت بڑا آ گیا نا, تو ہم مان لیں گے. ورنہ میں کہوں کہ یہ جو تخت میرے نیچے میں ہے, یہ بھی میں جو ہے سرگودا سے آیا ویسے, اور گاڑی پہ رکھ کے ہمارے امداد بھائی اتنی محنت سے لے کے آئے. میں کہا جی میں پلک جھپکنے سے پہلے یہ لے آیا تھا. مان لو گے, کہو گے نا ویڈیو دکھاؤ کتنے ساڑھے سامنے کرو, تو بھائی آپ بھی جب یہ کریں گے تو ہم مانیں گے نا, اس طرح تو نہیں زبانی کلام بھی مان لیں گے. ٹھیک ہے, تو وہ ضمن میں نے اس چیز کا ذکر کر دیا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے. باقی یہ جو احمد صاحب ریلوی صاحب نے گستاخی کی ہے, یہ بہت خطرناک بات ہے, خطرناک سے بھی اگلا ورژن, خبیث جن کہہ دیا. اور بریلویوں کا کلیم یہ ہے کہ سب سے زیادہ مؤدب ترجمہ جو ہے نا وہ ہمارے اعلیٰ حضرت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, مجھے بھی کئی جگہوں پہ ان کے الفاظ کا چناؤ بہت بہتر لگا. میں باقیوں کو غلط نہیں کہتا, لیکن وہ بہتر سمجھتا ہوں. مثلا انہوں نے ترجمہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا, اللہ کے نام سے شروع جو مہربان رحمت والا. باقیوں نے ترجمہ کیا تھا شروع اللہ کے نام سے, یا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. انہوں نے اللہ کے نام سے شروع کیا, لیکن باقیوں کا بھی کوئی غلط نہیں ہے. کیسے غلط ہے؟ انہوں نے شیطان کے نام سے شروع کیا. کہتے نہیں جی انہوں نے شروع سے شروع کیا. ہاں کتابوں میں لکھا ہوا ہے اللہ سے نہیں شروع کیا, شروع سے شروع کیا. تو پھر میں ان کو پھکا دیتا ہوں کہ اللہ نے بھی شروع سے ہی شروع کیا ہوا ہے, اللہ سے شروع نہیں کیا. بسم اللہ میں بھی اللہ بعد میں آتی ہے, با اور اسم یہ پہلے آتا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں وہ عربی لنگوسٹک اس طرح ہوتی ہے. نہیں سرکار, ہو سکتی ہے. اللہ الذی باسمہ ابدہ, بریلوی یہ بسم اللہ بنا سکتے ہیں اپنی. اللہ ہے وہ ہستی جس کے نام سے میں شروع کرتا ہوں. تو بسم اللہ بھی آپ اپڈیٹ کر سکتے ہیں اپنی, یعنی جیسا ترجمہ آپ نے اپنا ٹھیک کیا تو بسم اللہ بھی ٹھیک کر لیں. تو اللہ کو عربی آتی تھی, اللہ یوں بھی بسم اللہ نازل فرما سکتا تھا. اللہ الذی, اور یہ تو قرآن میں ہے نا, هو اللہ الذی باسمہ ابدہ, اللہ ہے وہ ہستی جس کے نام سے میں ابتدا کرتا ہوں. بسم اللہ یہ ہو سکتی تھی. یہ کہانیاں چھوڑیں گے نا. 10 صحابہ اولو العزم آ جائے نا اشرا مبشرہ, جنہیں اردو آتی ہو, ہم انہیں قرآن کی عربی کا ایک صفحہ دیں اور کہ اس کا ترجمہ کرو, کیا 10 کے 10 ایک طرح کے الفاظ کے ساتھ ترجمہ کریں گے؟ ہو ہی نہیں سکتا. ہاں مفہوم ایک ہوگا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک زبان دوسری میں ٹرانسلیٹ ہو تو الفاظ کا چناؤ ایک جیسا ہو, مفہوم ایک ہی ہوگا. آپ 10 PhD انگلش لے آئے, انہیں آپ انگلش کا ایک مضمون دیں اور انہیں اردو بھی آتی ہو, انہیں کہیں اسے اردو میں ٹرانسلیٹ کرو, کیا ورڈ بائی ورڈ ایک ایک لفظ ملتا جلتا ہوگا؟ نہیں, مفہوم ایک جیسا ہوگا. تو یہاں پہ بھی مفہوم کے اوپر جایا کریں, مفہوم ایک جیسا. الفاظ کے چناؤ میں فرق ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں اس کے ایکویلنٹ اگر دوسری زبان کے اندر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کی بجائے یہ لفظ استعمال ہونا چاہیے, اس کا رائٹ ہے, کرے, دوسرے کے اوپر نہ کرے. واللہ خیر الماکرین کا ترجمہ باقی لوگوں نے کیا اللہ سب سے بہترین مکر فرمانے والا ہے. بریلوی کہتے ہیں دیکھو جی انہوں نے اللہ کو مکار کہہ دیا. او بھائی یہ عربی میں لفظ استعمال ہوا ہے خیر الماکرین. وہ کہتے ہیں نہیں تدبیر ہونا چاہیے, تدبیر خود عربی کا لفظ ہے, اللہ نے تو نہیں یوز کیا. کہتے ہیں دیکھیں جی اعلیٰ حضرت نے کتنا پیارا ترجمہ کیا ہے, وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. انہوں نے بھی مکر کیا اور اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر فرمائی, اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے. کہتے ہیں دیکھیں کتنا بادب ترجمہ ہے. بادب انہوں نے خود ہی ترجمہ بنا چھڑا ہے نا, ہوتا تدبیر بھی تو عربی کا لفظ تھا. تو جنہوں نے یہ ترجمہ کیا کہ انہوں نے بھی مکر کیا, اللہ نے بھی مکر کیا, اور اللہ سب سے بہتر مکر فرمانے والا ہے, تو اس مکر سے مراد جیسا کہ اللہ کی شان کے لائق ہے. اللہ نے تو دونوں کے لیے مکر کا لفظ استعمال کیا, اس میں کون سی تکلیف ہوگی؟ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہتر تھا, یہ نہ کہ انہوں نے گستاخی کی ہے, یہ ظلم ہے. گستاخی تب ہوگی جب اللہ نے وہ لفظ نہ یوز کیا ہو. قرآن میں آیا نا کہ اللہ تعالیٰ ان سے مزاح فرماتا ہے, تو اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ ہی نہیں کیا. ان کا جی یہ مذاق کرنا تو یہ ٹھٹا مذاق تو یہ بڑی نوٹوریس چیز ہے, تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ استہزاء فرماتا ہے, وہ عربی کوئی استہزاء ہی لکھ دیا. تو جنہوں نے مذاق فرما دیا تو جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. جس طرح اعلیٰ حضرت نے ایک جگہ صحیح ترجمہ کیا ہے الرحمن علی العرش استوى, رحمان اپنے عرش پر مستوی ہوا, بریکٹ میں لکھا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. ویسے استوا کا ترجمہ انہوں نے بیٹھا نہیں کیا, ٹھیک ہے, بیٹھنے کا لفظ بھی نہیں یوز کرنا چاہیے. اپنے عرش پر جلوہ گر ہوا یا متمکن ہوا, یا اگر وہ بیٹھنا بھی کر لیتا ہے تو ظاہر ہے وہ کرسی پہ بیٹھنے والی مثال نہیں دے رہا, وہ تو قرآن میں واضح ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. ہم اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں بیان کرتے, اللہ کی مثال ہو ہی نہیں سکتی.
اس کی مثل کوئی چیز ہی نہیں. اگر کوئی بیٹھا بھی ترجمہ کر لیتا ہے تو وہ بیٹھنے سے مراد یہ نہیں کر رہا ہوتا. یا قرآن میں اللہ کا ہاتھ تو وہ ہاتھ سے مراد یہ ہاتھ نہیں لے رہا ہوتا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے, اس کی مثال ہی کوئی نہیں ہے. تو انہوں نے پورے کتابچے لکھے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ٹھیک ہے اور باقیوں کا غلط ہے, اور وہ اس میں یہ مثالیں دیتے ہیں. تو آپ کا رائٹ ہے کہ آپ بتائیں کہ یہ بہتر تھا, لیکن یہ نہ کہ باقیوں کے ترجمے غلط ہوئے ہیں, یہ آپ نے پڑھنے نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی قل کا ترجمہ دیکھیں اعلیٰ حضرت سے بہتر کسی نے نہیں کیا. قل کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا ہے, اے محبوب تم فرماؤ. اب اشرف تھانوی صاحب نے تو کہا ہے اس کا ترجمہ آپ فرما دیجئے. تو آپ میں زیادہ ادب ہے یا تم میں زیادہ ادب ہے؟ آپ میں. تو اعلیٰ حضرت نے تو ادب چھوڑ دیا, یہاں تم کر دیا. تو کہتے ہیں نہیں آپ کو سمجھ نہیں آئی, یہ تم اللہ کہہ رہا ہے. تو اللہ کی جو اپنے نبی سے فریکنس ہے نا, وہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگی, تم کے ساتھ ہوگی. ہم کہتے ہیں بالکل آپ کی بات درست ہے. اور کہتے ہیں دیکھیں اعلیٰ حضرت نے کتنا خیال رکھا ہے شان الوہیت اور شان رسالت کا, کہ اللہ اپنے نبی کو آپ نہیں کہے گا, تم کہے گا. اور جب نبی اس بات کو امت تک پہنچائیں گے تو وہ کہہ نہیں رہے ہوں گے, فرما رہے ہوں گے. لہٰذا آپ کہہ دیجئے یہ ترجمہ, وہ کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہے, تم فرماؤ ترجمہ ٹھیک ہے. کہ اللہ تو اپنے نبی کو تم کہے گا نا, کیونکہ خالق اور مخلوق کا فرق ہے. شکر ہے ادھر انہوں نے مانا ہوا یہ فرق. ہاں نہیں تو توحید ان کو سمجھانی پڑتی ہے کہ بھائی خالق اور مخلوق کا فرق بہت بڑا ہے. اور امت سے جب وہ کہیں گے تو وہ فرما رہے ہوں گے, کہہ نہیں رہے ہوں گے, کیونکہ امت کو ان کا ارشاد ہے. تو تم فرماؤ. ہم کہتے ہیں بالکل بہت پیارا ترجمہ ہے, تم فرماؤ. لیکن آپ کہہ دیجئے, یہ بھی کوئی غلط ترجمہ نہیں ہے, کسی بری انٹینشن کے ساتھ نہیں ہے. اس طرح وہ کمپیریزن کروا رہے ہوتے ہیں. میں تو کہتا ہوں جس مقام فکر سے آپ تعلق رکھتے ہیں ترجمہ پڑھیں, آپ کا رائٹ ہے. ڈنڈی اکا دکا جگہ پہ جہاں پہ لوگوں نے ماری ہے نا, وہ پکڑی جاتی ہے. اس کی وجہ سے آپ کسی کو یہ نہ کہیں کہ آپ فلاں کا ترجمہ پڑھیں فلاں کا نہیں. بریلویوں نے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھا ہے اور اللہ نے انہیں توحید کی حقیقت تک پہنچا دیا. اعلیٰ حضرت نے ترجمہ بڑا پیارا کیا, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں, تجھی سے مدد چاہیں. 3 خوبصورت چیزیں ایک جگہ جمع کر دی ہیں. باقی سب نے ترجمہ کیا اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد چاہتے ہیں. یہ پرفیکٹ ترجمہ نہیں ہے, کیونکہ یہاں مضارع کا صیغہ ہے. مضارع میں حال اور مستقبل دونوں کور ہوتے ہیں. ترجمہ اس کا یوں بنتا تھا, اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے, تجھی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے. اور دوسری بات, یہ دعائیہ کلمات تھے. تو اعلیٰ حضرت نے دعا پلس حال پلس فیوچر مستقبل تینوں کو ایک جگہ جمع کر کے ترجمہ پتہ کیا کیا ہے, اے اللہ تیری ہی عبادت کریں, تجھی سے مدد چاہیں. یعنی آج بھی اگر عبادت کر رہے ہیں تو تیری کریں, مستقبل میں بھی کریں تو تیری کریں, اور دعا بھی ہو گئی اے اللہ تیری عبادت کریں, تجھی سے ہی مدد چاہیں. میں کہتا ہوں کلاس ہے, یعنی یہ 100 نمبر بنتے ہیں. اس طرح کا ترجمہ اور کسی نے نہیں کیا. یہ لارا بات ہے کہ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے بابوں کو پکار رہے ہیں. ہاں لیکن ہم کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھو تو ہی تک پہنچ جاؤ گے. بریلوی ہو تو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھ لو, دیوبندی ہو تو اپنے اشرف تھانوی کا ترجمہ پڑھ لو, اہل حدیث ہو تو اپنے جوڑا گڑھی صاحب کا ترجمہ پڑھ لو, شیعہ ہو تو اپنے فرمان علی شاہ کا ترجمہ پڑھ لو. انہوں نے بھی یہی ترجمہ کیا, اللہ تیری عبادت کریں تجھی سے مدد چاہیں. بعد میں بے شک وہ پکارتے رہے یا علی مدد کہتے رہے یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد کہتے رہے, اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. قرآن میں تو یہی لکھا ہوا نا. پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور.